علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین باتوفیق باری تعالیٰ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور شامہ بنائے آمین۔ آج 16 رجب المرجب ہے۔ 14 رجب المرجب کو ایک ایسی شخصیت کا یوم وصال ہے جن کو امام الانبیاء رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کا امام قرار دیا۔ میری مراد آسمانی علم کے نیر تاباں اور آسمانی تحقیق کے نیر تاباں امام الاساتذہ، امام المحققین والمحدثین، امام الفقہاء حضور سیدی و سندی امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا 14 رجب المرجب کو وصال ہوتا ہے، وصال کا دن ہے۔ تو آج کی اس مختصر سی نشست میں آپ کے حضور کچھ محبتوں کے، آپ کی سوانح مبارک کے متعلق اور خدمات کے متعلق کچھ معروضات آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صدقہ اور واسطہ حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ کا ہمیں بھی فقاہت فی العلم نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے فقہ کا بہت بڑا ذخیرہ امت مسلمہ کو دیا اور مسائل شریعہ سے لوگوں کو روشناس کروایا۔ آپ تابعی بزرگ ہیں، کئی صحابہ کبار رضوان علیہ مجمعین کی صحبت میں رہ کر، ان کی معیت میں رہ کر، ان کے سامنے زانو تلمذ طے کر کے ان سے جو دین کی رمق اور دین کی بنیادیں جو ان سے سیکھیں، پھر اسی دین کے اصول اور اسی دین کے قوانین بنا کر امت مسلمہ کو دیے، جن کے مطابق میں اور آپ آج زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 ہجری کے اندر عراق کے مشہور شہر کوفہ کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ اور حضور سیدی
امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے والد کا نام نعمان بن ثابت بن نعمان تھا، یعنی آپ کے دادا کا نام نعمان تھا اور آپ کے والد حضرت ثابت تھے جو کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت نعمان اپنے بیٹے حضرت ثابت کو جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں لے گئے، اور پھر جناب مولا کائنات نے حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت نعمان اور حضرت ثابت کی پشت پر ہاتھ رکھ کے دعا کی، اے اللہ نعمان اور ثابت کی ذریت میں برکت عطا فرما۔ تو مولا کائنات کی دعا کا ثمر ہیں حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے ہی اپنے والد کے ساتھ کاروباری مشاغل میں کام کرنا شروع کیا۔ کپڑے کا کام تھا، ریشمی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے آپ کے والد حضرت ثابت۔ ایک دن راستے میں جا رہے تھے دکان پر، تو راستے میں امام شابی کا مدرسہ تھا، علم سیکھنے کی تڑپ تھی۔ مدرسے کے سامنے سے گزرتے اور پھر رک کر دیکھتے دین کے خدام کو، وہ دین سیکھ رہے ہیں۔ تو ایک دن امام شابی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا تو بلایا، بلا کے کہا کہ بیٹا کیا کرتے ہو؟ آپ نے عرض کی میں کپڑے کا کام کرتا ہوں۔ امام شابی نے فرمایا پڑھنا نہیں چاہتے؟ پڑھ لو، تمہاری پیشانی پر مجھے نور چمکتا نظر آتا ہے اور اللہ نے تم سے بڑا کام لینا ہے۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں پھر میری ساری توجہات کا مرکز دین بن گیا۔ میں نے والد سے کہا اور پھر والد نے امام شابی کے سپرد کیا، اور امام شابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو حضرت امام حماد کے مدرسے میں داخل کر دیا، اور یہ آپ کی سند ہے۔ آپ شاگرد ہیں حضرت امام حماد کے، اور حضرت امام حماد شاگرد ہیں حضرت ابراہیم نخعی کے، اور حضرت ابراہیم نخعی شاگرد ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ شاگرد ہیں جناب امام المحدثین فقیہ امت جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جنہیں اعزاز حاصل تھا کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کف بردار تھے، نال بردار جس کو کہتے ہیں، حضور کے جوڑے اٹھاتے، اور حضور علیہ السلام کے جوڑے سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نال پاک حضور، پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم ہی ہیں۔ آپ کی حضور علیہ السلام کو وضو کرانے کی ڈیوٹی تھی۔ حضور علیہ السلام جب بھی کہیں آتے جاتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود تھے جو حضور علیہ السلام کے نالین اٹھا کر اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتے، پھر جب حضور جانے لگتے تو نالین پہلے پیش کرتے، اور پھر جب سردیوں کا موسم آتا تو آپ نالین اٹھا کر سائڈ پہ نہیں رکھتے تھے، اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ اے عبداللہ بن مسعود آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ سردیوں کے ایام ہیں، اگر میں سائڈ پہ رکھ دوں تو نالین ٹھنڈے ہو جائیں گے، نالین ٹھنڈے ہو گئے جب حضور پہنیں گے تو آپ کے پائے اقدس کو تکلیف ہوگی۔ عبداللہ یہ نہیں چاہتا کہ حضور علیہ السلام کے پائے اقدس کو تکلیف ہو، میں سینے سے چمٹا کے رکھتا ہوں تاکہ نالین گرم رہیں اور حضور جب بھی پہننا چاہیں حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ خدمت تھی، یہ خدمت کا صلہ تھا اور اجر تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو فقیہ امت کا ٹائٹل تاجدار کون مکان عطا کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ سند ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی، آپ شاگرد امام حماد کے، وہ امام ابراہیم نخعی کے، وہ حضرت علقمہ کے، اور حضرت علقمہ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود کے۔ پھر آپ حضرت
امام حماد کے مدارس میں مدرسے میں پڑھتے رہے، کمال علم حاصل کیا، علوم میں جب مکمل دسترس حاصل کر لی تو امام حماد سے جب رخصت لینے لگے تو عرض کی حضور اب آپ نے مجھے اتنا پڑھا دیا، میں نے پڑھ لیا، اب مجھے آپ اجازت دیں میں مدرسہ کہاں پہ بناؤں تاکہ اس کی تزویج و اشاعت کر سکوں۔ تو حضرت امام حماد اپنی مسند سے اپنی سیٹ سے اٹھے اور سر پر دستار باندھتے ہوئے کہا کہ اے ابو حنیفہ، میں نے علم تو جتنا پڑھانا تھا میں نے پڑھا دیا، اللہ نے تجھے ایسا علم عطا کیا ہے جو زمانے والوں کے لیے دین کی آبیاری کا سبب بنے گا، اب تجھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، حماد کی مسند تیری مسند گاہ ہے۔ تو حضرت امام اعظم کو آپ کے استاذ نے اپنی مسند پہ بٹھایا، کئی سال پھر آپ کام کرتے رہے، پھر بالآخر ایک دن حضرت امام حماد نے کہا کہ اے امام اعظم، اب اے نعمان بن ثابت، اب وقت آ چکا ہے، جو علم تم نے حاصل کیا ہے ضرورت اس امر کی ہے تم اس پہ پریکٹیکلی تقویٰ کی چادر اڑاؤ، ایسے کسی مرد کامل کی تلاش میں نکلو، علم تو حاصل کر لیا، پڑھیاں لکھاں ہزار کتاباں پڑھیاں، پر جو اندر کی میں ہے یہ کسی شیخ کامل سے صرف ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اب ضرورت ہے اس امر کی کہ تم ایسی تلاش میں نکلو کہ کسی شیخ کی تلاش کرو جس میں جو علم حاصل کیا اس کا پریکٹیکل کرو اور باطن کی اصلاح کی کوشش کرو۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر تلاش میں نکلے تو آپ حضرت سیدی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور 2 سال پھر حضرت امام جعفر صادق کے سامنے زانو تلمذ طے کیا۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، امام باقر بیٹے ہیں حضور سیدی امام الساجدین سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ بیٹے ہیں جناب مولا امام حسین کے، اور وہ بیٹے جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے۔ تو حضرت امام اعظم خود فرماتے ہیں جو 2 سال کا ٹنیور اور عرصہ میں امام جعفر صادق کے پاس رہا، اگر میں نہ رہتا تو میں تباہ و برباد ہو جاتا۔ سمجھنے والوں نے پتہ نہیں اس کو کیا سمجھا، ٹھیک ہے ان کا عقیدہ، ان کا عقیدت، ارادت مندی، لیکن علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا کہ اگر 2 سال جو وہاں پہ گزارے اگر نہ گزارتا تباہ و برباد ہو جاتا، کا مطلب یہ ہے جو باطن کی اصلاح ہے وہ نہ ہو پاتی، ظاہری اصلاح تو ہی تھی، جو باطن کی اصلاح ہے وہ نہ ہو پاتی۔ تو آپ نے 2 سال کا عرصہ وہاں پہ گزارا اور کئی محافل کو اٹینڈ کیا اور کئی دفعہ مکالمے کی صورت میں آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وقت بڑا اچھا تھا، بڑا سہانا دور تھا۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، ارشاد ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اہل ذکر سے جو بات تم نہیں جانتے، ان کنتم لا تعلمون جو بات تم نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے، جاننے والوں سے پوچھا کرو۔ امام اعظم نے پھر فقہ کی بنیاد رکھی، اور یہ قرآن مجید فقہ ہے کیا؟ فقہ کا مطلب جاننا ہے، پہچاننا، کسی چیز کی جان پہچان کرنا، اور قرآن ہی ہمیں راستہ بتاتا ہے۔ آج کل لوگوں نے ایک نیا فتنہ ہمارے دور میں پیدا ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی فقہ کی، کسی ادھر ادھر کے، کسی پیچھے کسی کے چلنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں جاننے والوں کے پاس بھیج رہی ہے اور کہہ رہی ہے اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، اور یہی فقہ ہے۔ اللہ پاک قرآن میں یہی کہتا ہے نا من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے فقاہت فی الدین نصیب فرماتا ہے، دین کا علم نصیب فرماتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا اگر تم نہیں جانتے تو پھر جاننے والوں کے پاس جاؤ، اور یہی اس کو تقلید بھی کہتے ہیں۔ ہمارے دور میں یہ فتنہ ہے، کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیث سامنے ہے، تو ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں۔
کسی بڑے کو، کسی اکابر کو جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا اور فقہ کا علم دیا، اس کے قول پر اعتبار کرتے ہوئے اسی کی بات کو مان لینا اور اس کے مطابق عمل کر لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اور کیونکہ ہر بندے کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ قرآن کی مکمل چھان بین کر سکے، تفاسیر مکمل پڑھ سکے، حدیث کا مطالعہ کر سکے اور پھر اصول تفسیر پڑھ سکے، اصول حدیث پڑھ سکے، فقہ پڑھ سکے، اصول فقہ پڑھ سکے، اور پھر صحابہ کرام کے اقوال کا مطالعہ کر سکے، تابعین کے اقوال کا مطالعہ کر سکے، ان سارے ٹنیور سے گزر کر پھر مسئلے کو اخذ کر سکے۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ اگر پھر بس کی بات نہیں ہے تو پھر کسی کے پیچھے، کسی کے قول پہ عمل کر کے اس پر اعتبار کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلنا لازم ہے۔ اور وہ لازم کیوں ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور میں اگر تم نہیں جانتے تو ایسے شخص کے پاس جا کر پوچھو جو جانتا ہے۔ اور اس پہ بے شمار قرآن مجید کی آیات ہیں جو اسی بات پہ دلالت کرتی ہیں، اور حدیث پاک کا بے شمار ذخیرہ ہے۔ جب حضرت معاذ بن جبل کو تاجدار کون و مکان یمن کا قاضی اور جج بنا کر بھیج رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے معاذ، تم یمن کے جج اور قاضی بن کے جا رہے ہو، لوگ تم سے فیصلہ کروانے کے لیے آئیں گے تو تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی، بندہ نواز میں سب سے پہلے اس سائل کے سوال کو قرآن مجید سے تلاش کروں گا۔ تو حضور رحمت کائنات نے فرمایا اگر تم اس سے حاصل نہ کر پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ بات سمجھنے والی، یہ نہیں کہا کہ اگر وہ مسئلہ قرآن میں موجود نہ ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا اگر تم حاصل نہ کر پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی، پھر حضور آپ کی احادیث سے مسئلہ اخذ کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر حدیث سے حاصل نہ کر سکو تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بندہ نواز پھر سامنے قرآن رکھوں گا، سامنے آپ کے فرمان رکھوں گا، پھر اپنی رائے اور قیاس سے اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سامنے رکھوں گا قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو پھر تاجدار کون و مکان حضرت معاذ بن جبل کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رسول کے قاصد کو یہ توفیق بخشی ہے جس سے اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے۔ ایسی توفیق بخشی ہے جو اللہ کو خوش کرنے والی ہے اور رسول کو بھی خوش کرنے والی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے آج لوگوں کی، خصوصاً ہماری ینگ جنریشن جو نسل ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں تیسرے بندے کے پیچھے لگنے کی ضرورت ہی نہیں، اب تو بندے بھی بڑے دوڑ کے آتے ہیں، فلاں بندہ جو ہے صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے، ادھر ادھر کی تو بات ہی نہیں کرتا۔ اور کچھ لوگ تو آپ ایسے آگے وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث کے پیچھے بھی جانے کی ضرورت نہیں، قرآن ہی بس کافی ہے۔ آپ سے ہی میں سوال کرتا ہوں، یہ جو ہم بخاری شریف کے اندر حدیث پڑھتے ہیں، ہمیں یہ کس نے بتایا کہ یہ حدیث پاک ہے؟ امام بخاری نے ہی بتایا نا یہ حدیث پاک ہے، یا ڈائریکٹ ہمیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے؟ چلو قرآن کا تو پتہ چل گیا یہ وحی خدا ہے، کلام الہی ہے، حدیث کا ہمیں کس نے بتایا؟ حدیث کا امام بخاری نے بتایا۔ جب امام بخاری کی بات کو مان کے یہ مان رہے ہیں کہ یہ حدیث پاک ہے تو پھر ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے تو امام بخاری کو مانا ہے نا، ڈائریکٹ تو وہی آئی نہیں۔ یہی چیز ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جب امام بخاری کی بات کو مان کے ہم حدیث کو سمجھ رہے ہیں تو پھر تقلید کا کیا مسئلہ ہے؟ تقلید کرنا اس دور کا لازمی امر ہے اور لازمی جزو ہے۔ اور اب تو کچھ ایسے لوگ ہیں حدیث کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں صرف قرآن ہے، قرآن ہمارے پاس حاکم ہے اور قرآن ہی ہے سب کچھ ہے، تو ہمیں حدیث کے پیچھے بھی جب بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل کی یہ حدیث پاک یہ خوبصورت دلیل ہے تقلید پہ، اجتہاد پہ، قیاس پہ۔ تو علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی اگر قرآن سے نہ پایا، حدیث سے نہ پایا تو پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ پھر حضور نے یہ نہیں کہا اپنی رائے دین میں داخل کر دو گے، نہیں، بلکہ حضور نے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رسول کے قاصد کو یہ توفیق بخشی ہے کہ اسے یہ توفیق دی ہے اور اسے جو اعلیٰ مقام اور ظرف دیا ہے، اس ظرف سے اس سے اللہ بھی خوش ہے، اللہ کے رسول بھی خوش ہیں۔
اللہ بھی خوش ہے، اللہ کے رسول بھی خوش ہیں. ہر بندے کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ مسائل اخذ کر سکے. اب دیکھیں نا جی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی کمال ہے کہ انہوں نے مسائل ہمیں اخذ کر کے دیے، دین کے اصول. کیونکہ حضور علیہ السلام کا دور تھا، بڑا سہانا دور تھا. اس وقت ضرورت ہی نہیں تھی فقہ کو ایجاد کرنے کی، یا کسی کے پیچھے تقلید کی ضرورت ہی نہیں تھی. حضرت امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوئے، مشکات نبوت سے کوسوں دور تھے، 80 سال گزر چکے تھے. جب حضور کا زمانہ تھا کوئی مسئلہ پیش آتا تو صحابہ حضور سے پوچھ لیتے. جو جو دور گزرتا گیا، تابعین کا زمانہ آیا، پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی. اس وقت کی نمازیں اور اس وقت کے مسائل بھی ایسے نہیں تھے. اس وقت لوگوں کے اندر تقویٰ، طہارت اور خشوع و خضوع اس قدر تھی. اگر کوئی مسئلہ پہلے تو آتا نہیں تھا، آتا تو حضور سے پوچھ لیتے. آج ہمارے ہاں جو مسائل ہوتے ہیں وہ یہی ہیں، بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بیٹھے تشہد میں ہوتے ہیں، لیکن جو ہی شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، حتیٰ کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملا لیتے ہیں، رکوع میں جانے کی سوچتے ہیں، پھر ذہن میں آتا ہے میں تو تشہد میں بیٹھا ہوں. رکوع تک پہنچ گئے، پھر ذہن میں آیا میں تو تشہد میں بیٹھا ہوں. اور رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع سے اٹھ گئے، لیکن یاد ہی نہ آیا کہ میں نے تو تسبیحات پڑھنی تھی. مسائل پیش آئے تو امام اعظم نے اس وقت کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے دین کے ایک اصول اور قوانین بنائے، جسے میں اور آپ فقہ کہتے ہیں. ایک سامنے قرآن رکھا، دوسری نظر کے سامنے حدیث رکھی، اور حضور رحمت کائنات کے فرامین کو دیکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ نے پھر نماز کے مسائل اور دیگر روزمرہ کے مسائل کو اکٹھا کیا، یکجا کیا، اور اس کا نام فقہ رکھا گیا. اور اسی کے مطابق میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے اس وقت ضرورت ہوئی اس امر کی، اگر بندہ کوئی سورت فاتحہ پڑھنا بھول جاتا ہے، اس وقت تو حکم تھا نہیں، اگر کوئی بھولتا تو حضور سے پوچھ لیتا. اب ضرورت پیش ہوئی، کوئی سورہ فاتحہ بھول گیا تو کیا اس کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ پھر امام اعظم نے علیحدہ اس کی ڈیفینیشن بنائی. اگر کوئی نماز میں کیا پڑھنا فرض ہے، کیا پڑھنا واجب ہے، کیا پڑھنا سنت ہے، اسی کو فقہ کہتے ہیں. یہ امام اعظم کا کارنامہ ہے. زندگی تک، قیام قیامت تک جو بندے بھی فقہ کو جانتے رہیں گے، فقہ کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں گے، وہ امام اعظم کے شکر گزار رہیں گے. امام اعظم نے ایسا قیمتی خزانہ ہمیں اکٹھا کر کے دیا، کسی اور کے بس کی ہمت ہی نہیں تھی، کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں تھی. امام اعظم کا دور تھا تو ایک بادشاہ وقت نے، ہر بندے کے اندر اتنی طاقت نہیں، بادشاہ وقت نے، پرانے دور میں لوگ قسمیں بھی بڑی بڑی کھایا کرتے تھے اور بڑی مشکل، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاقیں. اب ہے کہ سوشل میڈیا کا مفتی، اور سوشل میڈیا اور ہماری ینگ جنریشن کے وہ لوگ جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں صرف قرآن کی بات ماننی چاہیے اور حدیث کی، ہمیں تو کسی کی بات ہی نہیں ماننا چاہیے. ہے کوئی بندہ جو یہ مسئلہ حل کر سکے؟ ہر بندے کی بس کی بات ہی نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کا دور ہے، بادشاہ نے قسم اٹھا لی کہ اگر میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی نا، اسے 3 طلاقیں. بڑے بڑے مصر کے اکابر علماء، کوفہ کے علماء بیٹھ گئے سر توڑ کے. اب قرآن میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہوا کہ بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، نہ ہی حدیث میں لکھا ہے. اگر لکھا ہے تو بتائیں، کسی جگہ پر نہیں لکھا. اس کے لیے انسان کے اندر وہ طاقت ہونی چاہیے. قرآن حضرت عبداللہ بن عباس تو یہاں تک کہتے ہیں میری اونٹ کی رسی بھی، نکیل بھی گم ہو جاتی ہے تو میں وہ قرآن سے حاصل کرتا ہوں. اب قرآن میں کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ رسی فلاں جگہ پہ پڑی ہے؟ نہیں، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے دین اور اس کے لیے فقاہت کی ضرورت ہے. تو میں بات کر رہا تھا، بڑے بڑے مصر کے اکابر، کوفہ کے اکابر علماء بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو طلاق ہو گئی. اور طلاق ہوتی ہے تو بہت بڑا مسئلہ. وہ بھی بادشاہ تھا اور اس کی بیوی بھی بادشاہ کی بیٹی تھی. 2 سلطنتوں کے درمیان جنگ ہونے لگی تھی. مسئلہ چلتے چلتے امام اعظم سیدی امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچا. آپ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی. سارے علماء سر توڑ کے بیٹھ گئے، کیسے طلاق نہیں ہوئی؟ یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ آپ نے فرمایا یہ مسئلہ میں نے قرآن سے نکالا، یہ مسئلہ میں نے قرآن سے نکالا.
علماء نے کہا کیسے قرآن سے نکالا؟ تو سیدی امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے یہ ظرف دیا تھا، یہ فقاہت دی تھی، یہ طاقت دی تھی. آپ نے فرمایا قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. اب جب قرآن کہتا ہے، اس میں چاند کی تو بات ہی نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے تو پتہ چلا چاند سے بھی زیادہ انسان کو خوبصورت بنایا ہے. لہذا اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، طلاق نہیں ہے. یہ ہر بندے کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ مسائل آخر. حضرت عمر صحابہ کرام کے دور میں ایسا، آج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ہم ہر بندہ کوشش کرتا ہے ہر بندے کے کام میں ٹانگ اڑانے کی. اس وقت ایسا تھا، اب بھی ہے مثال، جسی کا کام اسی کو ساجے. حضرت عمر فاروق جیسا کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے؟ قرآن پاک کے سب سے بڑے قاری تھے حضرت عمر فاروق. 5 وقت کی امامت خود کرواتے تھے، لیکن جب تراویح کا موقع آتا آپ پیچھے آ جاتے، حضرت ابی بن کعب کو مصلی پہ کھڑا کرتے. حضرت عمر فاروق سے بڑھ کر کوئی مسائل جاننے والا ہے؟ حضرت عمر فاروق سے جب کوئی فقہی مسئلہ یا شرعی مسئلہ کوئی پوچھنے آتا تو آپ فرماتے یہ مسئلہ علی کے پاس لے کے جاؤ، یہ مسئلہ علی سے پوچھو. ہم نے جو مسائل علی جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. تو تقلید کرنا، یہ صحابہ کرام کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، سب سمجھ آئی. لیکن دوستان عزیز، ایسا ملکہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدی امام اعظم ابو حنیفہ کو دیا. آپ نے فقہ کی بنیاد رکھی. 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور پھر 150 سال کے 150 ہجری میں آپ کا وصال ہے. کوفہ کے اندر آپ پیدا ہوئے اور آپ کے والد ماجد کا میں نے پہلی تعارف کرا دیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو ہم پر احسانات ہیں، اللہ اکبر، اگر ان کو ہم شمار کرنا چاہیں، اتنے بڑے اکابر اور اولیاء اور علماء تیار کیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سیدنا امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ یتیم تھے. آپ کی ماں ایک دن آپ کو ساتھ لے کر ایک دھوبی کے پاس چلی گئی. کہنے لگی کہ اس کو بھی تھوڑا سا کام سکھا دیں لانڈری کا، یہ بھی لانڈری کا کام کر کے کچھ پیسے حاصل کر لے گا، میرا پیٹ پالے گا، اس کی 3-4 بہنیں ہیں ان کا پیٹ پال لے گا. لانڈری کی دکان پہ سپرد کرنے کے بعد آپ کی ماں واپس آ گئی، امام ابو یوسف کی ماں. جس راستے سے امام ابو یوسف گزر کے جاتے تھے اسی راستے میں حضور سیدی امام حماد کا وہ مدرسہ تھا جہاں حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ تعلیم و تعلم کا کام کرتے تھے. امام مالک بھی بڑی شغف کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ وہاں پہ پڑھنے والے طلباء اور خدام کو دیکھتے. ایک دن امام اعظم نے امام ابو یوسف کو بلایا، بلا کے فرمایا بچے کیا پڑھنا چاہتے ہو، دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ میں روزانہ دیکھتا ہوں، بڑی کشش کے ساتھ تم دیکھتے ہو. تو امام ابو یوسف کہنے لگے حضور میں تو لانڈری کا کام سیکھ رہا ہوں، میں یتیم ہوں، میرے پاس کمانے والا کوئی نہیں، میری بیوہ ماں ہے اور میری بہنیں ہیں. آپ نے فرمایا تو دین کا علم حاصل کر، تیرا کام گھر جانے یا میں جانوں. امام ابو یوسف نے حضرت امام اعظم کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمذ طے کرتے ہوئے علم حاصل کرنا شروع کیا. مہینہ گزرا تو ماں نے کہا بیٹا ابو یوسف لائیں وہ کچھ ماہانہ جو تنخواہ ہے تاکہ گھر کا خرچ کیا جائے. آپ نے فرمایا میں تنخواہ تو وہ لائے نا جو کام پہ جاتا ہو، میں تو کام پہ نہیں جاتا، میں تو علم پڑھنے جاتا ہوں. ماں کو غصہ آیا، کہاں جاتا ہے؟ فلاں گلی میں فلاں جگہ پر امام حماد کا مدرسہ ہے. پڑھاتے کون ہیں؟ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ پڑھاتے ہیں. ماں کو غصہ آیا، ابو یوسف کو ساتھ لیا اور غصے سے لال پیلے ہوتے ہوتے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آ گئی اور اس نے وہ سنائی امام اعظم ابو حنیفہ کو. آپ خاموشی سے سنتے رہے. آج جس کا کہیں بس نہیں چلتا نا وہ اپنا بس مولوی پہ ضرور چلاتا ہے، پھر اس کے سامنے بھی جو باتیں آئیں، مولوی تو نے میرا بچہ خراب کر دیا، یہ تو کھانے پینے، ہم تو کھانے پینے سے ترس گئے. اماں جی ذرا صبر کریں، یہ علم حاصل کر رہے. اس نے کہا یہ علم حاصل کرنے سے میرا پیٹ بھر جائے گا. آج جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے بس تعریفات کے انبار، یہ دین کے خدام کے بھی پیٹ ہوتے ہیں، ان کی خدمت بھی کیا کریں. تو اس کی ماں نے کہا کہ کیا یہ علم حاصل کرنے سے میرا اور میری بچیوں کا پیٹ بھر جائے گا؟ آپ نے کہا اماں تیرا کتنا گھر کا خرچ ہے؟ اس نے
کہا کہ میرے گھر کا 40 دینار ماہانہ خرچ ہے. تاریخ بتاتی ہے, اماں جی کہتی ہیں میں نے تو جان بوجھ کے زائد پیسے بتا دیے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا, پہلی کے پہلی 40 دینار تیرے گھر میں پہنچ جائیں گے, ابو یوسف کو پڑھنے دے. 40 دینار تیرے گھر میں پہنچ جائیں گے. حضرت امام ابو یوسف 20 سال پڑھتے رہے, اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ 40 دینار 20 سال ہر مہینے امام ابو یوسف کے گھر میں بھیجتے رہے. اچھا جب وہ یہ بات کر کے واپس پلٹنے لگی تو اماں جی نے کہا کہ اے ابو حنیفہ اس کو اپنے لین میں لگا تو لیا ہے, اب یہ پڑھ لکھ کے کرے گا کیا؟ جو آج ہمارے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے, اس کو مولوی بنا لیا تو کیا کرے گا؟ مولوی تو ویسے ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے میں اپنے بچے کو مولوی بناؤں گا تو کیا؟ تو اس ماں نے بھی یہی سوال کیا ہے ابو حنیفہ یہ ابو یوسف پڑھ لکھ جائے گا تو کرے گا کیا؟ امام اعظم کی زبان سے نکلے یہ بادشاہوں کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر کھانے کھائے گا. تو بھوک کے مارے کھانے کو ترس رہی ہے نا, جب یہ پڑھ جائے گا دین کا علم حاصل کر لے گا, یہ بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہ کے ساتھ کھانا کھائے گا. زمانہ گواہ ہے, ہارون رشید کا زمانہ آیا, امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات ہو گئی. 20 سال بعد ہارون رشید نے امام مالک کو کہلوا بھیجا میں آپ کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں, قاضی القضات بنانا چاہتا ہوں. امام مالک نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر ہارون رشید کے دربار میں پہنچے, اور پھر آپ نے خط لکھا اماں جی فلاں جگہ پہ آ جائیں, آپ کے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان دے دی ہے. وہ بیٹا جو لقمے کو ترستا تھا, وہ بیٹا جو ماں کے پیٹ کے بہا پہ لانڈی کی دکان پہ جس نے داخلہ لیا تھا, آج اس بیٹے کو اللہ نے بڑا مقام دیا, ماں جی فلاں فلاں جگہ پہ آ جائیں. آپ کی والدہ گھر سے چلی اور اس مقام پہ پہنچنے لگی تو امام مالک ہارون رشید کے ساتھ بیٹھے تھے, اور اس کی بیوی بڑی ادب خواں تھی, علماء کی, دین کے خدام کی. کھانا بھیجا تو امام مالک بھی ساتھ بیٹھے تھے. ہارون رشید نے کہا کہ اے امام مالک آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں تخت پہ, یہاں پہ آ کے ساتھ میرے کھانا کھائیں. ایک لقمہ اٹھا کے کھانا کھانے لگے تھے, لقمہ قریب کیا تھا, سامنے دیکھا ماں حاضر ہو رہی ہے, سامنے دیکھا ماں حاضر ہو رہی ہے, اور ماں نے وہاں سے پکار کے کہا واہ میرے مالک تیری شانیں, میرے مالک تیری عظمتوں کے کیا کہنے. امام مالک کہنے لگے اماں جی کیا ہو گیا؟ تو امام مالک کی ماں کہنے لگی امام ابو یوسف کی ماں کہنے لگی کہ بیٹے آج مجھے تمہارے استاد یاد آ گئے ہیں, تمہارے استاد یاد آ گئے ہیں. اماں جی وہ کیسے؟ تو آپ کی ماں کہنے لگی بیٹے ابو یوسف تمہارے استاد نے آج سے 20 سال پہلے کہا تھا علم پڑھ لے گا تو بادشاہوں کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر کھانا کھائے گا. آج میں اس مقام کو دیکھ کر نہیں رہی, آج میں اگر رو رہی ہوں تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مقام کو دیکھ کے رو رہی ہوں. انہوں نے جو 20 سال پہلے بات کی تھی آج اللہ نے وہ سچ کر کے دکھائی ہے. جو بندہ دین کا ہوتا ہے اللہ پھر اس کو اتنے انعام و اکرام دیتا ہے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی ایسی خدمت کی, دین کے بڑے بڑے رجال کبائر تیار کر کے زمانے کو دیے. امام ابو یوسف آپ کے شاگرد, امام محمد آپ کے شاگرد, امام ظفر آپ کے شاگرد تھے, امام شافعی جیسے لوگ آپ کے شاگرد تھے. اور امام شافعی تو یہاں تک کہتے ہیں جب ابو حنیفہ کی بات آتی ہے تو فقہ کی دنیا میں ہم ابو حنیفہ کے بال بچے لگتے ہیں. اور امام شافعی جیسے لوگ جب حضور سیدی امام اعظم کی بارگاہ میں جاتے تو حالانکہ آپ رفع یدین کے قائل تھے امام شافعی, تو جب گئے تو وہاں پہ رفع یدین نہیں کیا. تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ تو فقہ شافعی کے بانی ہیں اور آپ رفع یدین کرتے ہیں, یہاں پہ رفع یدین کیوں نہیں کیا؟ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ میں اس شخصیت کی بارگاہ میں حاضر ہوں اللہ اکبر جن کے سامنے میرے مسائل اور میرے تخریج اور میری تحقیق ایک شروع میں مبتدی علم پہلے دن والی تحقیق ہے, اور یہ آسمان تحقیق کے نیر تابع ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ ایک ہمہ جہد شخصیت تھے. 14 رجب المرجب کو آپ کا وصال با کمال ہوا. آپ کو اللہ نے ایسے ایسے خصوصیات سے نوازا تھا, ایسی خصوصیات. آج میں اور آپ تو دین سے لوگوں کی دوری کا سبب بن رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے آتے ہوئے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے. آپ جوتے کڑامے کے جوتے پہنتے تھے, لکڑی کے جو جوتے ہوتے پرانے دور میں جو لوگ پہنتے تھے. ایک جگہ سے چل رہے تھے تو آپ کے ساتھ خدام بھی تھے, وہ کڑامہ پہنا ہوا تھا تو اس سے تھوڑا سا کیچڑ پانی تھا نیچے, اس سے تھوڑے سے چھینٹے اڑے اور ساتھ دیوار تھی, دیوار پہ جا گرے. اور اس وقت کچی دیواریں, وہ گارے کی جو مٹی کی دیواریں ہوتی تھی. تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ میرے جوتے سے اس گھر کے مالک کی دیوار خراب ہو گئی ہے. پریشان ہوئے تو مریدوں نے کہا, خدام نے کہا حضور یہ اس طرح صاف کر دیتے. آپ نے فرمایا نہیں, یہ کچی دیوار ہے, اگر صاف کریں گے تو یہاں سے مٹی بھی نیچے گرے گی. پہلے ایک مسئلہ تھا, اب دو مسئلے. ایک تو دیوار خراب کر دی ہے, دوسرا صاف کرتے ہیں تو مٹی نیچے گرتی ہے, جو کہ حقوق تلفی ہے, حقوق العباد کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے. تو غلاموں نے عرض کی حضور اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا دکل باب کرو. دروازہ کھڑکایا, دیکھا سامنے جو باہر بندہ نکلا اس گھر سے وہ مجوسی تھا, وہ مجوسی تھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اے نوجوان مجھے جانتے ہو؟ تو اس نے کہا حضور آپ کو کون نہیں جانتا, آپ کو تو کوفہ سارا جانتا ہے, آپ کو تو سارے مصر بغداد کے سارے لوگ جانتے ہیں, آپ مسلمانوں کے امام ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے میاں اس طرح کا معاملہ ہوا ہے, میرے جوتے سے چند چھینٹے اڑے اور اس نے تمہاری دیوار کو گندا کر دیا ہے. اگر دیوار صاف کرتے ہیں تو مٹی نیچے گرتی ہے, اگر صاف نہیں کرتے تو تمہاری دیوار گندی ہو گئی ہے, میں اس کی معافی چاہتا ہوں. آیا یہ دیوار صاف ہو سکتی ہے؟ تو وہ مجوسی نوجوان ایک نظر اپنے آپ کو دیکھتا ہے, ایک نظر اپنے مکان کی اس دیوار کو دیکھتا ہے, اور ایک نظر حضور سید امام اعظم پر دوڑاتا ہے, اور مد و جزر بڑا ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا حضور مہربانی فرمائیں, یہ میں نہیں جانتا دیوار صاف ہو سکتی ہے کہ نہیں, مہربانی کریں پہلے کلمہ پڑھا کر میرا دل صاف کریں. ایسا عالی شان دین, ایسا صاف ستھرا دین جو ہمسایوں کی دیوار خراب نہیں کرنے دیتا, میں کیسے اس دین سے دور ہو سکتا ہوں؟ دیوار بعد میں صاف کریں گے, پہلے کلمہ پڑھ کے میرا دل تو صاف فرما دے. ایسے ہمارے امام تھے. آج ایسے لوگوں کے متعلق لوگ کہتے ہیں ان کی نہیں ماننی چاہیے, ہمارے ہاں صرف قرآن کافی ہے, حدیث. ہمیں تو قرآن سیدھا پڑھنا نہیں آتا اور پھر باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے, افلاطون اور ارسطو والی. لازم ہے یا تو بندہ اس نہج پر خود پہنچ جائے کہ قرآن اور حدیث سے خود مسئلے اخذ کر سکے. اگر اس نہج پر نہیں پہنچتا تو علماء فقہا نے یہ لازم لکھا ہے پھر ایسے شخص پر جو قرآن کا عالم, حدیث کا عالم, فقہ کا عالم, اصول فقہ کا عالم, اصول تفسیر, اصول حدیث جاننے والا ہو, اس کے قول پر اعتبار کر کے زندگی گزارنا لازم ہے. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرما کر حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کے صدقے ہمیں بھی فقاہت فی العلم نصیب فرمائے.